السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً و مرحبا. لیٹس کنٹینیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم از سو پریشیس. وقت بہت قیمتی ہے، قدر کر لیں اس کی. جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کی کوئی قدر نہیں کرتا. یاد رکھیں، آپ قدر نہیں کریں گے نا اپنے وقت کی جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا. یاد رکھ لیں، لکھ کے لگا لیں اس بات کو کہیں پہ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں، آپ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، جو زیادہ بات کرتے ہیں، جو نا فضول حرکتیں کرتے ہیں، کوئی انہیں پسند کرتا ہے، کوئی انہیں ویلیو کرتا ہے؟ بھلا نہیں کرتا نا. سبحان اللہ. تو ایسا ہی ہے، یاد رکھیں. اور اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. کئی سسٹرز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ جو ہے نا الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کے آپ کس طرح اپنا مینیج کرتی ہیں؟ یونیورسٹی بھی جاتی ہیں، دین کی دعوت، آپ کی دنیا، گھر کے کام، اینڈ اوور آل جو بھی آپ سبحان اللہ حفظ بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ، اور کئی قرآن کورسز الحمدللہ کرتی ہیں. تو کیسے آپ اپنے وقت کو مینیج کرتی ہیں؟ تو مجھ سے نا کئیوں نے پوچھا اور کئیوں کو میں نے کئی ساری ٹپس بھی دی. الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ملا. اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے اس پہ. اور میں نے نا اسی نیت سے بنایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس سے فائدہ لے پائیں. جو چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرے دل میں ڈالتا ہے اسے میں اپناتی ہوں اور اس سے مجھے فائدہ ملتا ہے، تو یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں دوسروں سے اس کو شیئر کروں، تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی ایک خوبصورت سا صدقہ جاریہ بن جائے. اور ٹائم کو مینیج کرنے کا سب سے بیسک یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت مقرر کریں. ٹھیک ہے. کئی سسٹرز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہمیں فلاں کورس بھی کرنا ہے، ہمیں حفظ بھی کرنا ہے، ہمیں یہ بھی وہ بھی، ہم یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، یہ وہ سب کچھ. تو میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ سیٹ یور پرائرٹیز. سبحان اللہ. پہلے تو نا اپنے ٹائم کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو 24 گھنٹے دیے، یاد رکھیں. اب اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکامیاب ہوتا ہے، کوئی جنتی ہوتا ہے، کوئی جہنمی ہوتا ہے نا. تو اس کے ذریعے ہوتا ہے سبحان اللہ. کہ یہ سب کس کے اوپر بیس کر کے ہوتا ہے کہ ان 24 گھنٹوں کو آپ نے کس طرح سے یوز کیا. سمپل سی بات ہے نا. تو اس کو ایسا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنی پریورٹیز سیٹ کریں کہ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. اب سبحان اللہ، آپ کوئی کورس میں ہیں، قرآن کورس ہے، تو اگر آپ کے لیے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو زیادہ ٹائم اسی کو لگے گا. اور جتنا بھی لگے گا نا کوالٹی ٹائم لگے گا. یہ نہیں کہ بزی وتھ نتھنگ، بزی ڈو نتھنگ ایسا والا وقت نہیں لگے گا، بلکہ آپ ایسا وقت لگائیں گی جس میں آپ کو فائدہ ہو اس سے. سبحان اللہ. تو اس کو آپ اس طرح سے مینیج کریں گی آپ کے وقت کو کہ آپ ہر کام کے لیے، جیسے اٹھنا ہے، میں اپنا شیئر کرتی ہوں نا، تو اس سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا شاید. سبحان اللہ. تو کہ اٹھنا ہے، نمازیں وغیرہ، گھر کے کام، یونیورسٹی اینڈ باقی سب کچھ، تو ہر ایک کے لیے کہ یہ میرا اس کام کا فلاں وقت میں نے اس طرح سے کرنا ہے. اور پریورٹیز جب آپ سیٹ کرتے ہیں نا، تو جو یوز لیس تھنگس ہوتی ہیں انہیں بھی پہلے ریموو کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لائنی چیزوں سے بچے، یوز لیس تھنگس سے بچے، چاہے وہ ڈراماز ہے، فلمس ہے، ایکسیسو یوز آف سوشل میڈیا ہے، اینڈ جو کچھ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ بہتر جانتے ہیں اپنے اس کے بارے میں نا. تو آپ دیکھیں کہ میرا وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور وقت تو اتنی قیمتی چیز ہے نا کہ اس کو بچا کے یوز کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی محدود ہے. سبحان اللہ. اور آخرت بہت بڑی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، ہمیشہ کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو میک ٹائم کیئرس. اپنے جو ہے نا ٹائم ٹیبل جسے کہتے ہیں، اسکیڈول بھی کہتے ہیں، تو اپنا بنائیں نا، پلان کریں. پلاننگ کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. یاد رکھیں، جو بھی آج تک کامیاب رہے دیکھ لیں کہ انہوں نے بہت پلاننگ کے ساتھ کام کیے ہیں. سبحان اللہ. اور حفظ بھی اگر کوئی سسٹر کرنا چاہتی ہے، میں نے اپنا حفظ ایکسپیرینس والا ویڈیو شیئر کیا تھا، وہ بھی نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، دیکھ لیں کہ ڈیلی ایٹ لیسٹ آپ کچھ منٹس آپ لگا سکتی ہیں اس کام کے لیے، کوالٹی جس میں آپ فوکس کے ساتھ اس کو لے پائیں. اگر آپ فوکس نہیں کریں، بس وقت لگا رہے، تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا نا. فوکس سے ہی فائدہ ہے، یاد رکھیں.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو فوکسڈ کر دے، حنیف کر دے ابراہیم علیہ السلام کی طرح. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے. اور شروعات میں تو مشکل ہوتی ہے، میں نے بھی نا ٹائم کیڈز بنانے بہت دنوں پہلے، سال پہلے شروع کیے تھے نا، لیکن شروعات میں میرے لیے بھی بہت تکلیف ہوئی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بنا دیا کہ میں نے فلاں کام کو فلاں وقت میں کرنا ہے اور وہ کر کے رہتے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن پیشن تو ہونا چاہیے کہ میں نے کر کے رہنا ہے، لیکن اپروکسیمیٹلی فائدہ ضرور ہوتا ہے. اپروکسیمیٹلی آپ جو ہے نا اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنا ہی لیتے جب آپ پلاننگ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اور دعائیں کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ جی میرے وقت میں برکت دیں، اور برکت دینے کی دعا کے ساتھ ساتھ برکت لانے والے کام بھی کریں. اور برکت لانے والے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو اپنے فرائض کو صحیح کریں. سبحان اللہ. آپ کے فرائض کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر دیکھا جائے تو 5 نمازیں یہ صحیح ہونے چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. جاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، ہم کہاں 5 نمازیں پڑھیں، جمعہ پڑھ لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے گا؟ وقت میں تو دور کی برکت. سبحان اللہ. آپ جس وجہ سے کمائی کے لیے، رزق کے لیے آپ کر رہے ہیں نا کام، اللہ نہ اس رزق میں برکت دے گا، نہ اس کمائی میں برکت دے گا، نہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی، نہ آپ کو اطمینان قلب ہوگا. کیونکہ اللہ نے کہتی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر. یہ 5 نمازیں کوئی مذاق نہیں. یاد رکھیں، قائم کریں، اقیم الصلاۃ. اللہ نے جہاں بھی کہا نماز پڑھو نہیں، اقرا صلاح نہیں کہا. قائم کرو نمازوں کو. کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا یہ نہیں، یہ پڑھنا ہے. لیکن قائم کرنا کچھ اور ہے کہ ایک دفعہ اس کو قائم کر دیا کبھی نہیں چھوڑنا، وقت پہ ادا کرنا. سبحان اللہ. ارکان کے ساتھ. اس کے لیے علم بیسک ہے جو کہ ہے اکثر کے پاس نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ساتھ ہی ساتھ قرآن کی تلاوت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر. صرف اللہ کا ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد، اللہ کی یاد میں ہر ہمیشہ رہنا. سبحان اللہ. اب دیکھیں الحمدللہ کچھ لوگ سسٹرز بھی ہیں، بردرز جو بھی ہو، سبحان اللہ، وہ اپنے کام بھی کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی اچھے سے پڑھتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کی یاد میں رہتے ہیں. جاب کرنے جا کے اللہ کو نہیں بھول جاتے، یہ نہیں بھول جاتے کہ میں مسلمان ہوں، اور جو ہے نا غیر ضروری یا پھر ناجائز کام نہیں کرنے لگ جاتے. اللہ برکت دیتا ہے ان کے وقت میں بھی، ان کی کمائی میں بھی، رزق میں بھی. آپ دیکھیں گے ایسے کئی سسٹرز بردرز سبحان اللہ جو اللہ سبحان اللہ کی یاد کے ساتھ سبحان اللہ کام کرتے ہیں، جو بھی دنیا بھی ہے یا پھر کوئی بھی اور کام. سبحان اللہ. تو اللہ سبحان اللہ برکت دیتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے وقت دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دگنا کر کے نہ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یاد رکھیں اللہ بڑا قدردان ہے. افسوس کی تو یہ بات ہے نا سبحان اللہ کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے رب کو پہچانیں. اور کیسے پہچانتے ہیں رب کو؟ اس کے نام اور اس کے کلام کے ساتھ. اسماء الحسنہ اور قرآن کورسز سبحان اللہ، اتھینٹک قرآن کورسز الحمدللہ میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہ 2 بھی، اسماء الحسنہ بھی دے دوں گی اور قرآن کورسز بھی دے دوں گی. انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ ان سے فائدہ لیں. کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اللہ کے نام اور اس کا کلام، جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملا دیتی ہیں. سبحان اللہ. اس کے اتنے قریب کر دیتی ہے سبحان اللہ کہ اللہ اور بندے کے درمیان کچھ اور نہیں رہتا. سبحان اللہ. اتنا قربت کا رشتہ اللہ سبحانہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. سبحان اللہ. چاہے کوئی ہمارے بارے میں کچھ جانے نہ جانے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اتنا قریب ہے میرا آپ کا رب مجھ سے. اور یہ قربت کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں سبحان اللہ اسماء الحسنہ اور اس کے کلام کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے. سبحان اللہ. اور ایک سسٹر تھی سبحان اللہ جو جاب بھی کرتی تھی اور بہت مصروف رہتی تھی. ان کے پاس نمازوں کا تک وقت نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے ایسے کہا، وہ چاہتی تھی کہ وہ جو ہے نا دین کا علم بھی حاصل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم. میں بیسیکلی کہوں گی اس کو کہ وہ اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا چاہتی تھی، قرآن کو سمجھنا چاہتی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنی نمازوں کو بھی. وہ تو پڑھتی ہی نہیں تھی، شاید کہتی تھی وہ کہ مجھے نا نمازوں کا وقت ہی نہیں رہتا، لیکن چاہتی ہوں کہ میں پڑھوں. تو میں نے کہا کہ سسٹر دیکھیں وقت نا 24 گھنٹے ہوتے ہیں سبحان اللہ، اور یہ اللہ نے دی ہوتی ہے. یہ انسان بھول جاتا ہے، یہ تو جانتا ہے کہ 24 گھنٹے ہر ایک کے لیے، کہ نہیں بھول جاتا ہے کہ دیے کس نے، اور اسی کے لیے وقت نہیں ہوتا. ایسے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں نے ان سے کہا کہ آپ ایکسٹریملی بزی رہتی ہیں سبحان اللہ. کوئی بات نہیں، آپ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں، آپ بھی اسٹوڈنٹ آف قرآن بن سکتی ہیں، آپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتی ہیں. وہ تو بڑی خوش ہو گئیں. اب انہوں نے مجھ سے ٹپس مانگے. میں نے کہا کوئی ٹپ نہیں ہے، بہت آسان سا اس کا حل ہے سبحان اللہ. کہ ایک فرض نماز
کتنا وقت لے گی بتائیں بھلا؟ 5 منٹ سبحان اللہ نا، 5 منٹس بس آپ پڑھ لیں 5 نمازیں، 5 از ایکولس ٹو 25. اور قرآن کی تلاوت کا بھی ان کے پاس وقت نہیں. تو میں نے کہا کہ اور جو 5 منٹس بس جاتے ہیں 25 کے بعد 5 وہ قرآن کی تلاوت میں آپ لگا لیں جب بھی آپ کا دل چاہے. بہتر وقت تو فجر کے بعد ہے. یہ تو مسئلہ حل ہو گیا نماز اور قرآن کا. اب وہ سبحان اللہ اسٹوڈنٹ آف قرآن بننا چاہتی تھی، علم حاصل کرنا چاہتی. میں نے کہا کہ اگر آپ کو وقت ملے نا تو 30 منٹس ایکسٹرا لگا لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم حاصل کرنے کے لیے روزانہ. بس روزانہ آپ کرتے رہیں یہ کام. ایک وقت آئے گا کہ آپ 30 منٹ سے لیتے ہوئے 3 گھنٹے تک اللہ کے لیے لگانے کو تیار ہو جائے گی. کیونکہ جو نئے آتے ہیں نا دین کی طرف سبحان اللہ، جو نئے مسلمان تو ہوتے ہیں پیدائشی لیکن شعور نہیں ہوتا. لیکن جنہیں بہت دیر کے بعد شعور ہوتا ہے شروعات میں انہیں نا 3 سے 4 گھنٹے ہم نہیں لگانے کو کہہ سکتے نا، آہستہ آہستہ لانا پڑتا ہے سبحان اللہ. تو 30 منٹ سے ہم جب شروع کرتے ہیں نا اللہ سبحانہ اللہ ہمارے وقت میں برکت دیتے جاتے ہیں. اور جب آپ نا وقت نکالتے ہیں فار ایگزامپل 24 میں سے 4 آپ نکالتے ہیں نا تو اللہ یہی ٹھرس کی برکت آپ کے وقت میں دیتا ہے. واللہ میں گواہی دے سکتی ہوں اس بات کی سبحان اللہ. ہر اسٹوڈنٹ آف قرآن گواہی دے سکتا ہے اس بات کی سبحان اللہ، کیونکہ اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ اور جو لوگ یہ کہہ کے نا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے بول کے یا پھر جو ہے کوئی اور کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کا ناپسند کا کام، تو اللہ سبحانہ اللہ وقت میں سے برکت چھین لیتے. وقت کس کا؟ اللہ کا ہے. اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے وقت کے ساتھ. 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کی برکت دے سکتا ہے اور 10 گھنٹوں کی بھی سبحان اللہ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ اللہ اس کو کمی بیشی. تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. اور جس کا ایمان مضبوط ہے نا وہ ضرور ضرور اس بات کو سمجھ رہا ہوگا کہ میرے رب کے ہاتھ میں وقت ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنے رب کی مرضی کے مطابق اس کو لوں تاکہ اس میں برکت آئے سبحان اللہ. برکت کی ایک ہی ٹپ ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نکالیں اور نافرمانی سے بچ جائیں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب قرآن کی طرف آ جائیں گے نا تو علم عمل سب آپ کا بہتر ہوتا جائے گا. آپ خود دیکھتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دن بدن کیسے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر رہے ہیں سبحان اللہ. اب آتے ہیں میرے ٹائم کیئر کی طرف سبحان اللہ. تو میرا ٹائم کیئر یہ ہے کہ میرا نا مارننگ 3 AM سے لیتے ہوئے رات کے 10 AM تک. کبھی کبھی اگر سحری کرنی ہو سبحان اللہ تو سحور کے لیے 2 o'clock کو بھی اٹھ جاتی ہوں. سنہ فاسٹنگز جو ہوتے ہیں منڈے تھرسڈے یا پھر ایام 22 سبحان اللہ تو اس میں ہو جاتا ہے 2 AM بھی. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے نا میں 3 AM کو جو کہ نارمل ہوتا ہے میں بتاتی ہوں. 3 AM کو اٹھتی ہوں اور اٹھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اذکار پڑھتے تھے حصن المسلم میں آپ کو مل جائیں گے، وہ آپ دے دوں گی نیچے دیکھ لیں. تو وہ اذکار پڑھتی ہوں. پھر حفظ اپنا جو ریویژن کرنا ہوتا ہے نا میں نے کرتی ہوں. اور اسی طرح تہجد اس کے بعد جو بھی حفظ میں نے کیا ہوتا ہے نا ریویژن اس کو تہجد میں پڑھنا ہوتا ہے. اور اس میں جو مزہ ہے واللہ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، یہ وہی سبحان اللہ اس کا مزہ بتا سکتا ہے جس نے اس کو چکھا ہوتا ہے الحمدللہ. اور تہجد میں اس کو پڑھتی ہوں. اور حفظ کو پڑھنے کے بعد دعا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتا ہے تہجد کے وقت میں، ہے کوئی مانگنے والا میں دوں. تو اللہ جب کہتا ہے کہ میں دینے کو تیار ہوں تو ہم کہاں سو رہے ہوتے ہیں اس وقت نا. اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے. تو میں مانگتی ہوں اللہ سبحانہ اللہ دعائیں. اور اسی طرح اپنی ایک دعا فہرست بھی بنا کے رکھیں سبحان اللہ. کبھی کبھی کچھ دعائیں یاد آتی ہیں نہیں آتی، جب بھی یاد آتی جا کے نوٹ کر کے آ جائے اس کو تاکہ الحمدللہ آپ کے لیے یاد رہ جائے. اور اسی طرح تہجد اور دعا کے بعد کرتے کرتے نا فجر کا وقت ہو جاتا ہے. فجر پڑھ لیتی ہوں. فجر کے بعد اذکار سبحان اللہ، فجر کے بعد کے اذکار. اور اسی طرح اس کے بعد قرآن سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں نا فجر کے بعد کو قرآن کا. اور فرشتوں کی موجودگی کا وقت ہوتا ہے وہ سبحان اللہ. اور میں اس وقت میں نا اپنا ورڈ یاد کر رہی ہوتی ہوں، روٹ ورڈس یاد کر رہی ہوتی ہوں. اور اس طرح ریسائٹیشن بھی پختہ کر رہی ہوتی ہوں تجوید کے ساتھ الحمدللہ. تو یہ وقت ہو جاتا ہے. پڑھتے پڑھتے نا اشراق کا وقت ہو جاتا ہے اور اشراق میں پڑھ لیتی ہوں سبحان اللہ. اب اس کے بعد یہاں تک تو 3 AM سے 6:30 ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد میں ایکسرسائز کرتی ہوں، کیونکہ دیکھیں فجر کے بعد جب انسان اٹھتا ہے نا تو نیند سا آتی رہتی نا. اس کو کئی سسٹرز کی شکایت ہے کہ ہمیں بڑی نیند آتی ہے فجر کے بعد، سونے کو دل کرتا ہے. ہم نہیں بھی چاہتے پھر بھی دل کرتا ہے سونے کو. تو میں کہتی ہوں کہ آپ کافی لیں یا پھر ایکسرسائز کریں جس سے نیند غائب ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر کچھ زیادہ تھکان محسوس ہو رہی ہے کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت ریسٹ کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے سوتے رہ جائیں، ایسا نہ کریں. فجر کا وقت بہت قیمتی
وقت ہے بہت پروڈکٹیو وقت ہے سبحان اللہ. یہ مس آپ نے کر لیا دن سارا آپ کا ویسٹ ہو جائے گا. یاد رکھیں, لکھ کے لگا لیں, میں نے کئی دفعہ اس کو دیکھا ہے, محسوس کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ. اٹس اے پروڈکٹیو ٹائم آف دا ڈے. 3 AM سے لیتے ہوئے اشراق تک کا جو میرا میں بتا رہی ہوں, تہجد سے لیتے اشراق تک کا, یہ اتنا پروڈکٹیو اینڈ گولڈن ٹائم ہے سبحان اللہ کہ اس کو جس نے پا لیا نا اس نے سارا دن اس کا کامیاب ہو گیا. سمجھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. سارے دن کا پلانر مانگے اللہ سے دعاؤں میں, تہجد میں, اللہ جی آج کا میرا دن پروڈکٹیو بنا دے, اس طرح مانگے. اور ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالص نیت کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ آپ کو نہ دے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد آپ نمازوں کی ٹائمنگس اگر دیکھنا چاہیں نا تو اتھان ایپ اس کے لیے بہترین ہے, اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب 6:30 سے 7 تک الحمدللہ اچھے سے ایکسرسائز ہو جاتا ہے کیونکہ باڈی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے نا. اور اسی طرح 7 AM سے. اور یہ دیکھیے سبحان اللہ جو ایکسرسائز یہ بھی نہیں کی ہے, کس لیے کر رہی ہوں؟ جسم کے لیے نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو طاقتور مومن پسند ہے, صحت مند مومن پسند ہے سبحان اللہ. میرے آپ دیکھتے جائیں نا, جو بھی کر رہی ہوتی ہوں ہر چیز نیکی ہوتی ہے سبحان اللہ. صرف میرے نہیں, ہر کوئی جو ایمان کے ساتھ کرتا ہے وہ نیکی ہے. وہ کام, ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے ایمان کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو, اللہ خوش ہو, وہ نیکی ہے سبحان اللہ. تو ایکسرسائز بھی نیکی ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ اللہ بہت زیادہ اجر دیں گے اس پر بھی, اللہ سبحانہ اللہ خوش ہو جائیں گے اس سے سبحان اللہ. اور 7 AM سے تھوڑا فون جو بھی امپورٹنٹ تھنگس ہوتے ہیں شیئر وغیرہ کرنا, گروپس کو ہینڈل کرنا, یہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے اور جو ہے نا گھر کا کام صبح صبح جب ہو جاتا ہے تو بہت سکون ملتا ہے جب صبح ہو جائے, ورنہ ڈیلے کرتے ہیں نا آپ تو بہت سست ہو جاتا ہے انسان. تو جتنا جلدی ہو جائے اتنا گھر کا کام وغیرہ ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دیتے کاموں کو صبح کے وقت میں. اور اسی طرح اس کے بعد باتھنگ, بریک فاسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے. پھر اگر وقت بچے تو ریسٹ کر لیتی ہوں 9 AM تک, یہ میرا وقت ہوتا ہے ان کاموں کا سبحان اللہ. اب 9 AM کے بعد میرا پڑھنے کا کام شروع سبحان اللہ, حفظ کرنا ہوتا ہے سبحان اللہ. اب فی الحال لاک ڈاؤن ہے نا, اسی لیے یونیورسٹی ابھی نہیں میری اوپن ہوئی, لیکن بہت جلد اوپن ہو جائے گی تو اس کے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بناؤں گی کہ تب میں کیسے حفظ کروں گی, کیسے میرا الگ اسکیجول ہوگا یونیورسٹی جاتے ہوئے سبحان اللہ. تو وہ میں آگے بناؤں گی انشاءاللہ, دیکھوں گی. فی الحال تو میرے ہالیڈیز چل رہے ہیں آپ سمجھ لیں سبحان اللہ. تو 9 AM سے لیتے ہوئے نا 1 AM تک یہ میرا ٹائم ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے حفظ کے لیے ٹائم سیٹ کیا ہوا ہے, اسی میں ظہر بھی ہو جاتی ہے میری. 9 AM سے 1 AM کے درمیان حفظ ہو جاتا ہے, اور جن آیتوں کو میں نے حفظ کیا انہیں آیتوں کو ظہر میں پڑھ کے ہو گیا سبحان اللہ, ڈن یہ کام. 1 AM سے لنچ, اس کے بعد خیل اللہ. اور دیکھیں حفظ نا میں 9 AM سے 1 AM کے بیچ میں بنا بریکس کے نہیں, 5 منٹس بریک, 25 منٹس پڑھ لیا, 5 منٹس بریک. اس طرح سے بریک سے جو ہے نا ریفریشنگ ہوتا ہے, انسان کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ بیچ بیچ میں بریکس لے لیں. اور اسی طرح 1 PM سے لنچ وغیرہ ہو جاتا ہے. پھر نیپ لینا ہوتا ہے, سنت رسول ہے سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ جو ہے نا کرنا ہے تو کرتی ہوں الحمدللہ, نیپ لیتی ہوں تاکہ ریفریش ہو جاؤں. اب اس کے بعد پھر سے پڑھائی سبحان اللہ. زندگی کا تو مقصد ہی لرن اینڈ ٹیچ ہے سبحان اللہ, کہ لیتے جاؤ اللہ کا علم دیتے جاؤ سبحان اللہ. بس یہی زندگی کا مقصد ہے, یہی مشن آف محمد ہے. اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے. اور دیکھیں میرا لنچ کرنا بھی نیکی ہے سبحان اللہ. اور سبحان اللہ دیکھیں کہ میرا سونا بھی نیکی ہے سبحان اللہ, کیونکہ جو شخص میں میرا کہہ رہی ہوں نا تو سوری فار دیٹ سبحان اللہ, کہ ہر شخص جو ایمان کے ساتھ کر رہا ہے نا, صبح میں اتنا گولڈن ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دیا, اب ایمان کے ساتھ ایکسرسائز بھی کر رہا ہے, لنچ بھی کر رہا ہے, نیکی ہے سبحان اللہ. اپنے جسم کو فیڈ کر رہا ہے تاکہ طاقت ملے اچھے سے عبادت کرنے میں. یہ مقصد ہوتا ہے مومن کا سبحان اللہ. وہ جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے, اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے سبحان اللہ. اور نیپ بھی لے رہی ہوں, اس کا بھی اللہ سبحانہ اللہ اجر دیں گے سبحان اللہ. اور اسی طرح اسٹڈیز کی طرف آتے ہیں. 1 PM سے نا 1 PM سے 2 تک نیپ وغیرہ ہو جاتا ہے. 2 سے اب دیکھیں میں اسٹڈیز کی طرف جب آتی ہوں نا سبحان اللہ, جو بھی میرے قرآن کورسز ہوتے ہیں یا پھر کوئی بھی میری سبحان اللہ یونیورسٹی کی بھی تھوڑی بہت پڑھائی اگر ہو تو پڑھ لیتی ہوں. اکثر تو نا چھٹیوں میں نہیں پڑھتی یونیورسٹی کا, بس قرآن کورسز وغیرہ الحمدللہ وہی ہوتا ہے. اور اسی طرح اسی میں نا اثر ہو جاتا ہے وقت نا, اثر پڑھ لیتی ہوں. پھر اثر کے بعد شام کے اذکار سبحان اللہ, اور یہیں تک 6 ہو جاتا ہے ٹائم سمجھ لیں.
6 کے بعد ہمارے گھر میں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات تعلیم اور تربیت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، فیملی گیٹ ٹوگیدر چھوٹی سی، الحمدللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو سیکھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں، الحمدللہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں اپنا، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے نا۔ الحمدللہ SSARR اس کو آپ لکھ کے لگا لیں کہ سنسیئر سیلف انالیسس، ریچیک اینڈ ریپینٹ۔ سبحان اللہ۔ ہر مسلمان کی زندگی میں انفیکٹ ہر انسان کی زندگی میں کامیابی کا فارمولہ ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ خود کو جو ہے نا کامیاب کرنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت میں آپ خود کو کامیاب و کامران کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے فارمولہ ہے کہ سنسیئر سیلف انالیسس، خود کا روزانہ انالیسس کرتے رہیں، جائزہ لیتے رہیں، بدلتے رہیں، امپروو کرتے رہیں، لائنی چیزوں کو زندگی سے نکالتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ روزانہ ہم گھر کا سبحان اللہ صفائی نہیں کرتے، گھر سے زیادہ اہم تو اپنا دل ہے، اپنی زندگی ہے، سبحان اللہ، اس میں سے کچرے کو نکالنا ہے، سبحان اللہ، روزانہ صفائی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کا تو یہ ہوتا تھا نا کہ روزانہ رات کو جب وہ سونے سے پہلے دن کا سارا حساب کر کے سوتے تھے، سبحان اللہ۔ ایسا ہی میرا بھی کچھ الحمدللہ ہے۔ تو تعلیم اور تربیت کے بعد نا اتنے میں مغرب ہو جاتی ہے، مغرب پڑھ لیتے ہیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد ڈنر، کیونکہ ڈنر جلدی کر لینا چاہیے نا، تو مغرب کے بعد ڈنر، اس کے بعد واک ہوتی ہے، اور ہم لوگ واکنگ از سو بینیفیشیل فار آور ہیلتھ۔ اور دیکھیں واکنگ کا بھی مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نیکی کی نیت، سبحان اللہ، کیونکہ اپنے ہیلتھ کے لیے انسان جو بھی کرتا ہے تاکہ میں ہیلتھی رہوں، اچھے سے اللہ کے کام کر پاؤں، سبحان اللہ، اجر ملے گا۔ اور عشاء پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد اور گھر کا اگر کچھ کام رہ گیا تو کر لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا اذکار رات کے، نائٹ سپلیکیشن، سبحان اللہ۔ انسان کی نیند بھی نیکی ہوتی ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ وضو کر کے اذکار پڑھ کے، سورتیں جو بھی ہے، سورت ملک، سورت سجدہ وغیرہ پڑھ کے سوتا ہے، سبحان اللہ۔ سارا نیند اس میں نا فرشتہ اس کے پاس رہتا ہے، اس کے حفاظت میں اللہ نے لگا دیا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ تو 9 PM تک ہو جاتا ہے الحمدللہ، لیکن اگر دن میں جو بھی میں نے ٹاسک اینڈ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے تھے کہ آج فلاں حصہ میں نے حفظ کرنا ہے، یا پھر آج فلاں کام مجھے کرنا ہے، اس کام میں سے اگر کچھ انکمپلیٹ رہ جاتا ہے، پینڈنگ رہ جاتا ہے، تو اس کام کو 9 PM سے لیتے ہوئے 10 PM کے بیچ میں کر لیتی ہوں۔ اگر نہیں ہوتا تو الحمدللہ کچھ بھی اس میں نا کچھ انجوائے کرنا، یا پھر فیملی ٹائم اسپینڈ کرنا وغیرہ، کچھ بھی الحمدللہ دن بھر تو فیملی ٹائم ہی ہوتا ہے نا، لیکن الحمدللہ اس میں اگر وقت بچ جائے، اگر ٹائم پہ میرے ٹاسکس کمپلیٹ ہو جائے، تو اس 9 سے 10 PM کے بیچ میں نا کبھی کبھی جلدی سو بھی جاتی ہوں، یا پھر کچھ بھی اس میں ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو اوورآل 3 سے 10 PM کے درمیان، اور اگر سحری کرنی ہو تو 2 AM کو اٹھ جاتی ہوں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے کرا کے اپنا پورا دن میں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ پروڈکٹیو بنا پاؤں، الحمدللہ۔ اور 4 سے 5 گھنٹے کی نیند کافی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور کتنا سوئیں گے ہم، سوتے سوتے زندگی گزار دیں گے، آدھی زندگی سونے میں گزر گئی، کیا فائدہ؟ قبر میں جا کے تو میں نے آپ نے سونا ہی ہے نا، تو کوشش کریں کہ کم سوئیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ سوئے ہی نہیں، کم سوئے، لمیٹڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حد سے آگے بڑھنے والے لوگ نہیں پسند۔ کئی لوگ 10 گھنٹے 15 گھنٹے، اللہ اکبر کبیرہ، 24 گھنٹوں میں سے آپ اتنا وقت لیتے ہیں نیند کو، اللہ اکبر، کتنا آپ ضائع کر رہے ہیں۔ اور زیادہ نیند ایمان کی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ اور اسی طرح سبحان اللہ، سلیپ ارلی اینڈ ویک اپ ارلی، سبحان اللہ، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے، اور جلدی اٹھیں گے تو دن پورا پروڈکٹیو ہوگا۔ اور کئی لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور آج کل تو بیماری بندی چل جا رہی ہے کہ لیٹ سونا، جو کہ بالکل سنت سے ثابت نہیں، خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عشاء کے بعد زیادہ باتیں نہیں، زیادہ فضول کام نہیں، سو جانا ہے عشاء کے بعد، سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات ہمارے سکون کے لیے بنائی ہے، اور دن کام کاج کے لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ان کا بھی حق ہے۔ رات کا حق ہے کہ سویا جائے اس میں، دن کا حق ہے کہ اس میں کام کیا جائے، یہ نہیں کہ دن کو سوئیں رات کو جاگیں، بالکل یہ غلط ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کبھی قیام اللیل آپ کریں، نیکی کی نیت، سبحان اللہ کریں، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے الحمدللہ۔ اور ایک بات سبحان اللہ کہ کئی سسٹرز مجھ سے پوچھتی ہیں کہ ہم ٹائم تو سیٹ کرتے ہیں، لیکن اس وقت میں وہ کام ہم نہیں کر پاتے، تو ہم کیا کریں؟
میں کہتی ہوں کہ دوسرا دن کر لیں، یا پھر نا میں کیسے کرتی ہوں، خود کو سزا دیں اس بات کی کہ میں نے کیوں نہیں یہ کام کیا. فار ایگزامپل نا میرا یہ ٹائم کیئر تھا کہ 3 AM کو میں نے اٹھنا ہے، کبھی نہیں اٹھ پایا، اور اکثر سبحان اللہ شیطان پہلے، لیکن الحمدللہ اب ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے استقامت دی ہوئی ہے، اللہ سبحان اللہ مزید استقامت دے. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اکثر نہیں اٹھ پاتی تھی میں. تو خود کو سزا دیں اس بات کی کہ اگر میں نے آج نہیں اٹھی نا تو میں نے آج کی رات قیام اللیل کرنی ہے، یا پھر میں نے روزے رکھنا ہے. اس طرح سے خود کو ریسٹرکٹ کریں. آپ خود کی مانتے رہیں گے نا تو خود کو مار دیں گے آپ، روحانی طور پہ آپ ختم ہو جائیں گے، آپ کی روح مر جائے گی اگر آپ اپنی نفس کی بات مانتے رہے، نفس کے غلام بن جائیں گے. حالانکہ جہاد بن نفس کرنا ہے، نفس سے لڑتے رہنا، یہی تو مومن کی زندگی ہے سبحان اللہ، کہ وہ جہاد بن نفس کرتا رہتا ہے، ہمیشہ شیطان سے لڑتا رہتا ہے سبحان اللہ. انہی کہ جیسا وہ کہتا جائے ویسا میں کرتا جاؤں. نہیں، وہ کوئی ہمارا خاص دوست نہیں ہے شیطان، نفس، یاد رکھیں وہ دشمن ہے سبحان اللہ. آپ نا جب تک اس کو تھام کے نہیں رکھیں گے، جکڑ کے نہیں رکھیں گے سبحان اللہ، وہ آپ کو یعنی آپ اس کو کنٹرول کریں یا وہ آپ کو کنٹرول کر دے گا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ اس کے ماسٹر ہیں یا وہ آپ کا ماسٹر ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے سبحان اللہ. تو یہ تو میرا ٹائم کیئر تھا. اب جسٹ این آئیڈیا آپ کو مل جائے، میں نے شیئر کر دیا الحمدللہ. کئی سسٹرز کا بھی الحمدللہ مطالبہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سبحان اللہ. بس یہ تو تھا. اور یہ جو گولڈن ٹائم ہے اس کو مس نہیں کرنا، دن ضائع ہو جائے گا، میں نے کہہ دیا. اور کم سے کم آپ تہجد میں نہیں اٹھتے کوئی بات نہیں، فجر تو ہرگز نہ مس کریں. تہجد تو نفل ہے نا، لیکن فجر نفل نہیں ہے، فرض ہے. اور کئی لوگ پتہ نہیں کیا سوچ کے سو جاتے ہیں اس وقت میں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کے بھی سو جاتے ہیں شاید، یا پھر انہیں وہ آواز سنائی ہی نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے. دیکھیں سب سے پہلے تو علم حاصل کریں، اسماء الحسنی قرآن پاک، اللہ کے قریب ہو جائیں. جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، انشاءاللہ آپ کے سارے کام آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. اور ان مع العسر یسرا، چینج امیڈیٹلی انسٹنٹلی نہیں آتا، یاد رکھیں، مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. اٹ ٹیکس ٹائم سبحان اللہ، وقت لگتا ہے. لیکن آپ نے کوشش جاری رکھنی. یہ نہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا سبحان اللہ کہ میں جو ہے نا ٹائم کیئرس کئی دنوں تک فالو نہیں کر پا رہی تھی، تو میں نے سمجھا مجھ سے نہیں ہوگا. میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، بنانا چھوڑ دیتی ہوں. لیکن بنانا چھوڑ دیا نا، اتنا وقت ضائع ہوا، اتنا نا بہت برا زندگی میننگ لیس ہو گئی تھی سبحان اللہ. جب ہم پلان نہیں کرتے اپنی لائف کو، تو کوشش کریں کہ اپنی لائف کو پلان کریں، اپنے ڈے کو پلان کریں. اور یہ بھی ہے نا سبحان اللہ کہ کئی لوگ بہت دور تک کا پلان کر دیتے ہیں، نہیں کریں سبحان اللہ. میں بھی نا زیادہ سے زیادہ 1 منتھ کا پلان کہ اس 1 منتھ میں نے کچھ کرنا ہے سبحان اللہ. تو اس طرح کا آپ کر لیں. ویکلی پلانس میں تو کہتی ہوں ڈیلی کریں، ڈیلی پلان کریں اپنا سبحان اللہ، تاکہ آپ بہترین طور پہ فائدہ اٹھا پائیں. اور اسی طرح ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ اسلامک ہے یا نہیں ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں اور نان اسلامک میں کر نہیں سکتی. اگر آپ واقعی میں خود کو مسلمان سمجھتے ہیں تو یہ ضرور کریں. ہر کام کرنے سے پہلے کانشیس رہیں، شعور کے ساتھ کہ یہ کام کر رہی ہوں اللہ کو پسند ہے ناپسند ہے. اگر میرا رب ناراض ہے واللہ وہ کام آپ کو جتنا بھی پسند کیوں نہ آئے، اگر اس کام اللہ ناراض ہے اس کام سے، واللہ کبھی وہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا، انفیکٹ نقصان دے گا وہ آپ کو. کامیابی تو دور کی بات، تباہی میں لے جائے گا وہ کام آپ کو، اگر آپ کا رب اس سے راضی نہیں ہے تو. اس بات کو میرا رب کب سمجھیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اور میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک کام کر رہی ہوں، میرا رب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے یا پھر میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اور اللہ کا نہ دیکھنا ہماری طرف لعنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی نگاہ کرم بنائے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم اللہ تعالیٰ بنائے رکھے، اور ہمیں جو ہے نا کامیابی کی طرف لے جانے والے راستے پہ جمائے رکھے. اور وہ راستہ ہے سبحان اللہ ایمان کا راستہ، راہ راست، ہدایت کا راستہ سبحان اللہ. اور ہدایت ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ہے. اور جس کے خزانے میں ہدایت جیسی قیمتی چیز ہے، اب اسی سے مانگی جا سکتی ہے نا چیز، تو روئیں تڑپیں سبحان اللہ. کسی چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہوتا ہے تو بہت محنت لگانی ہوتی ہے اس کے لیے سبحان اللہ، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. جتنی قیمتی وہ چیز ہوتی ہے اتنی محنت اس کے لیے، جتنی محنت اتنی قیمت، یعنی جتنی قیمت اتنی محنت. لکھ لیں اس بات کو سبحان اللہ. اللہ سبحانہ اللہ ہم سب کو
صحیح علم دے، ایمان دے، اخلاص کے ساتھ استقامت دے. سبحان اللہ. ان دعاؤں کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں اور 40 ربناز بھی یاد کرنے کی کوشش کریں. یعنی دعائیں اور بہت کچھ اپنے لیے آپ خود کر سکتے ہیں. یاد رکھیں بس اس جہالت والی زندگی سے باہر آئیں، علم لیں، سستی کو مار دیں. سبحان اللہ. اور خود کو یہ احساس دلائیں کہ میری موت کی کوئی مجھے گارنٹی نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتے ہیں اسرائیل علیہ السلام، کبھی بھی میری روح قبض ہو سکتی ہے. اور جب تک آپ اپنی موت کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور برکت دیں گے. آپ بہت سیریسلی اپنی لائف کو گزار پائیں گے، ورنہ نا اسی طرح کھیل کود میں زندگی گزر جائے گی اور آخرت میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی اصلاح کرے، ہم سب کو معاف کرے، ہم سے ہوئی کوتاہیوں سے درگزر کرے، ہم سب سے بہترین طور پہ قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیر واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.